السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو واقعی اللہ کا عذاب جب آنے لگا، اس کے آثار اس قوم کو نظر آئے، تو وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اگرچہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو وہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ نے اپنے اس قانون کے باوجود ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے عذاب کو ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی قوم ایمان لائی ہو اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لا کر اس کو فائدہ پہنچا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی قوم کو عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد ایمان لانے نے فائدہ نہیں دیا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آثار دیکھ کر ایمان کا اظہار کیا تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ یہ توبہ و استغفار میں کتنی برکت ہے کہ پوری کی پوری قوم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، وہ ناراض ہو کر جب چلے گئے تو حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بھی پسند نہیں آئی، اور جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ایسی صورتحال ہوئی کہ ان کو کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑ گئی۔ وہاں جب چھلانگ لگائی سمندر میں تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تو اس کو نگل لے، تو چنانچہ مچھلی بھی بہت بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظلمات، اللہ نے فرمایا کہ یونس نے ظلمات، اندھیروں میں ہمیں پکارا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کتنے اندھیرے مل گئے۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا یا اللہ کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا مشکل کشا، حاجت روا ہے، سبحانک، تو پاک ہے، میری ہی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، انی، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان اندھیروں میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، توبہ و استغفار نہ کرتے، اپنی غلطی و کوتاہی کا اعتراف نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ گویا توبہ و استغفار کو اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کا راستہ بتلایا ہے۔ تو یہ اب موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے یہی توبہ جو ہے نجات کا واحد راستہ ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ توبہ اور
اسی طرح کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوح، خالص توبہ، سچی توبہ۔ اور خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ خالص توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلی جو غلطیاں کوتاہیاں انسان کرتا رہا ہو اس سے وہ باز آ جائے، کیونکہ توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے۔ اب اگر وہ گناہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، غلطیاں اور کوتاہیاں اس سے تو باز ہی نہیں آتا، تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اور توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو توبہ کا تو فائدہ تبھی ہوگا، اور توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے نمبر پر جو وہ اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرتا رہا ہے، اب اللہ نے اگر اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تو پچھلے گناہوں کی معافی کا طریقہ تو پھر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ان گناہوں کے کرنے سے، اس کے ارتکاب سے وہ باز آ جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ رکھے، عزم کرے کہ آئندہ میں یہ غلطیاں کوتاہیاں نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں فلاں فلاں جو اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا رہا ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، دل میں یہ پختہ ارادہ رکھے، پختہ عزم رکھے۔ یہ دوسری شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ندامت، پشیمانی کا اظہار کرے کہ یا اللہ پہلے میں واقعی بڑی غلطی کرتا رہا، یا اللہ تو معاف کر دے، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے۔ تو اس ندامت اور پشیمانی کے اظہار سے ہی اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں کہ پہلے اس گناہ کو ترک کر دے ہمیشہ کے لیے، اور دوسرے نمبر پر یہ نیت رکھے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے، گڑ گڑائے، روئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، یعنی کسی کا اس نے حق غصب کیا ہے، کسی کی جائیداد ہتھیا لی ہے، کسی کا ناجائز مال کھا گیا ہے، کسی کو ناجائز مارا پیٹا ہے، بندوں کے حقوق سے اس کی غلطی کوتاہی کا معاملہ بندوں کے حقوق سے ہے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے اس کا وہ ازالہ کرے، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا ازالہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کسی کی اگر اس نے جائیداد ہتھیائی ہے تو جائیداد واپس کرے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو وہ مال واپس کرے، کسی کو ناجائز مارا پیٹا ہے تو اس کو راضی کرے، اس سے معافی مانگے۔ تو یہ بندوں کے حقوق کی کوتاہی کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا ازالہ کرے، اس کی تلافی کرے، اور پھر اپنی طرف سے حتی الامکان اس کی تلافی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے پچھلے گناہوں کی، جو میں نے زیادتیاں کی لوگوں کے ساتھ، وہ میں نے اس کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر دی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے مجھے ہدایت نصیب فرما کہ آئندہ میں کسی کا بھی حق نہ ماروں، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ کروں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کروں۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح، خالص سچی توبہ۔ جب تک یہ توبہ کی 4 شرطیں نہیں ہوئیں گی اس وقت تک جو ہے وہ توبہ بھی نہیں ہوتی۔ ہماری توبہ کے اثرات اسی لیے ظاہر نہیں ہوتے، اور توبہ کرنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم محض زبان سے توبہ کرتے ہیں، یا استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو محض استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، محض زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے یہ 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ جب تک یہ
4 چیزیں بھی اختیار نہیں کی جائیں گی، وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں ہے۔ تو توبہ و استغفار کی اہمیت یقیناً مسلم ہے، اس کے فوائد مسلم ہے جس طرح کہ ابھی وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہ وہ توبہ ہے جس کی ابھی 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کی صفت اللہ نے یہی بیان فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آگے اللہ نے یہ صفتیں بیان کرتے کرتے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔